إلا الله لا إله إلا الله لا إله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم احباب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احباب، آج ہم نے آپ کو 3 یہودی سوالات کے بارے میں بتانا ہے جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو ایک وقت میں پریشان کر دیا تھا. یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس واقعے کی مدد سے آپ احباب کو علم ہوگا کہ مسلمانوں میں کیسے کیسے کایا پلٹ عالم دین اور مجدد پائے جاتے تھے، اور یہ بنیادی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ کی فہم و فراست کا مبولتا ثبوت بھی ہے. یہودیوں نے سازش چلی اور اس سازش کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عام لوگوں تک رسائی حاصل کریں گے اور ایک یہودی عالم کے ذریعے سے 3 سوالات رکھیں گے. پہلا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے بھی تو کوئی ہوگا. دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے. اور تیسرا سوال اس نے یہ کرنا تھا کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے. اس یہودی نے بہت سا مال و دولت لیا اور مال و دولت لے کر وہ بغداد کی بڑی بڑی مسجدوں میں گیا. اس نے پہلے پہل بغداد میں آ کر ایسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ لوگ مل سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے، اور پھر ان کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے کیا تھا، جس کا جواب نہ تو عام آدمی دے سکتا تھا اور نہ ہی علماء کرام دے سکتے تھے، جو کہ اس وقت دین کی تعلیم بھی پھیلا رہے تھے. اس کے بعد اس نے عام لوگوں کو پریشان کرنے کے بعد مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا چلا گیا. تمام لوگ پریشان تھے اور تمام کے تمام لوگ حیران کن حد تک پریشان تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے. وہ شخص دربار میں گیا اور دربار میں جا کر بھی اس نے یہی سوال کیا. اس نے جب دربار میں جا کر یہ سوال کیا تو اس وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اس وقت کے شاہی علماء کو بھی اس سوال کے بارے میں علم نہیں تھا اور ان تمام سوالات کے بارے میں جواب کا بھی علم نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس یہودی عالم کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں، شاہی مہمان بناتا ہوں. جب انہوں نے اس یہودی عالم کو شاہی مہمان بنانے کا حکم دیا تو یہودی عالم بہت خوش ہوا. اسے اس طرح سے معلوم ہوا کہ جیسے وہ اپنی منزل کے قریب آ گیا ہو. کیونکہ وہ بھٹکانا چاہتا تھا تو وہ بھٹکانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا، اور جب بادشاہ نے اس کو اپنے ہاں رکنے کی دعوت دی تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس کی ذہانت سے وہ مرعوب ہوا ہے اور اس وجہ سے اس نے اپنے ہاں اسے رکنے کا حکم دیا ہے. لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان بھی اپنے وقت کا ایک مجدد اور عالم تھا. خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس سے کہا کہ تم مجھے سوالات کے بارے میں بتاؤ کہ کون کون سے سوالات ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کا جواب اپنے علماء کرام سے، شاہی علماء سے لے کے دوں. اس نے سوالات دہرا دیے. اس نے کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی ہوگا. یہ ایک بالکل سادہ سی بات تھی، لیکن حیران کن حد تک پریشان کر دینے والی بات تھی. تمام کے تمام لوگ ششدر رہ گئے اور حیران رہ گئے. واقعی وہ یہ بات اس حد تک نہیں سوچ سکتے تھے کہ اللہ ایک تو ہے اور اس سے پہلے کیا ہوگا، اس سے پہلے بھی کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سوال نے پریشان کر دیا. عبد الملک بن مروان نے کہا کہ ہاں دوسرا سوال پوچھو. دوسرا سوال پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے. اس کے بعد جب تیسرا سوال پوچھا گیا تو یہ کہا کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے. یہ 3 سوالات تھے. ان تینوں سوالات نے تمام کے تمام علماء کو پریشان کر کے رکھ دیا. خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ ان تمام سوالات کا جواب ایک نوجوان دے گا. وہ نوجوان اور کوئی نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. اب اس نوجوان کو بلانے کی باری تھی یا اس کے پاس جانا چاہیے تھا. خیر ماجرا جو بھی ہوا، نوجوان آ گیا. بادشاہ وقت بھی موجود تھا، درباری بھی موجود تھے. خلیفہ عبد الملک اگرچہ تکلیف میں تھا لیکن مایوس نہیں ہوا تھا.
اسے ایک درباری وزیر نے چونکہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا نوجوان ہے جو ان تمام سوالات کا جواب دے سکتا ہے، تو اس نے مان لی یہ بات۔ کوفے سے اس شخص کو بلایا گیا۔ جب مذکورہ آدمی کو بلایا گیا تو بڑا پریشان ہوا کہ اس قدر جہاندیدہ علماء تو سوال دے نہیں سکے، ایک نوجوان ان تمام سوالات کا جواب کیا دے گا؟ خیر، اس نے وقت مقررہ پر اس نوجوان عالم کو بلا بھیجا۔ جب وہ نوجوان عالم واپس آیا تو اس نے آ کر یہ بات کہی کہ میں ان تمام سوالات کا جواب دوں گا۔ یہودی عالم نے بڑے روب سے اور بڑے دبدبے سے سوال کیا۔ اس نے پہلا سوال ہی یہ داغتے ہوئے کہا کہ ہاں تم بتاؤ، اگر تمہارے علم میں ہے کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ نوجوان بڑے اطمینان اور بڑے تمانت سے بولا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ اس وقت سوال کر رہا ہے، اور سوال کرنے والا مانگنے والا ہوتا ہے، تو مانگنے والے کو اپنی نشست پر آنا چاہیے اور دینے والے کو اپنی نشست پر۔ مجھے وہ نشست دی جائے جس سے میں دینے والا لگوں۔ بادشاہ سلامت کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نشست چھوڑنے کا حکم دیا اور اسے وہ نشست عطا کر دی گئی جس نشست پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں، اب پوچھو کیا سوال کرتے ہو؟ اس نے بڑی تمانیت سے پہلا سوال داغا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ، خدا سے پہلے کیا تھا؟ یہ بات بڑی حیران کن بات تھی تمام لوگوں کے لیے کہ ایک نوجوان جو کہ بالکل ہی بارش، اتنا کوئی خاص بارش نہیں تھا، وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے راضی ہوا تھا۔ مجمع میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ گنتی گنو۔ اس نے گنتی گنی، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8۔ یہودی نے جب گنتی گنی تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا الٹی گنتی گنو۔ جب الٹی گنتی گنی تو اس نے جب 8 7 6 5 4 3 2 اور 1 پر آ کر رک گیا، تو جب 1 پر رکا تو بچے نے پوچھا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ 1 کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو بچہ بولا بس اللہ ایک ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ دوسرے سوال کے لیے جب یہودی نے آواز اٹھائی اور دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا کہ ایک دیا لاؤ، ایک موم بتی لاؤ۔ جب دیا لایا گیا، اس کو جلایا گیا اور اس کی روشنی کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کی روشنی کس طرف کو ہے۔ یہودی عالم پریشان ہو گیا کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے۔ تو فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ نور ہے اور اللہ بھی چاروں طرف ہے۔ آخر میں تیسرے سوال کی باری آئی۔ جب تیسرا سوال کہا، اس نے پوچھا کہ ہاں تیسرا سوال کرو۔ تیسرا سوال اس نے پوچھا کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا، اللہ اس وقت ایک نوجوان سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے۔ اور پھر دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے اس طرح سے واقف ہوئی کہ نعمان بن ثابت کا نام بھول گیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام رہتی دنیا تک رہنے لگا۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، لیکن یہ ایسا واقعہ ہے جن کی فہم و فراست کو بخوبی بیان کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ریڈ بٹن کو جا کر دبائیے اور سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی تمام اس قسم کی ویڈیوز اور بہترین قسم کی ویڈیوز آپ احباب کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بیل کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ نانات ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر